نحمد کوئی بات ہے؟ کوئی بات ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قرآن کریم کی صورتوں کا 7واں گروپ ہے جو سورہ ملک سے سورہ ناس تک، جس کا ہم انشاءاللہ آخری 2 دنوں میں مطالعہ کریں گے. اس کا بنیادی موضوع انذار قیامت ہے، یعنی قیامت کا جو واقعہ اب سر پہ آ لگا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو جھنجھوڑنا. یہی بات حضور نے اپنے ابتدائی مخاطبین یعنی قریش کے سرداروں کو سمجھائی تھی، اور اسی کی نافرمانی و کفر پہ انہیں عذاب کی وعید کی تھی. اس کے ساتھ ایک دوسری چیز جو ان صورتوں میں نظر آئے گی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بشارت ہے کہ آپ کو سرزمین عرب میں آخر کار غلبہ حاصل ہو جائے گا. اور یہ گویا کہ دوسرے الفاظ میں اس بات کا بھی اظہار ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اللہ کے سچے بندوں کو، نبی کے ماننے والوں کو زمین کا اقتدار اور بادشاہی دے دی جائے گی. اس میں پہلے مرحلے میں انذار ہے. انذار کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی حلقے میں ہی یہ بات پہنچائی، اور یہ 6 صورتیں ہیں جو ابتدا میں اسی دور کی ہیں. ابتدائی 3 برس کی یہ روداد ہے. صورتیں ہمیشہ کی طرح جوڑوں کی شکل میں مکی صورتوں سے آغاز ہوگا اور آخر میں 2 مدنی صورتوں پہ یہ گروپ ختم ہو جائے گا. پہلا جوڑا ہے سورہ ملک اور سورہ قلم کا، اور اس میں قیامت کا اس بات ہے، قریش کو انذار ہے اس حوالے سے، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر چھٹلا رہے ہیں تو پھر اس کے نتائج نکل کر رہیں گے. سورہ ملک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بڑی بابرکت بڑی فیض رساں ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں کل کائنات کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر شے پر ہر چیز پر خود رکھنے والی ہستی ہے. اس نے موت اور زندگی کے سلسلے کو تخلیق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے. وہ زبردست ہے کہ مجرموں کو سزا دے، اور بخشنے والا ہے کہ اپنے فرما برداروں کی خطاؤں سے درگزر کرے. اس ابتدائی تمہید میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو واضح کیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے کیوں یہ دنیا، انسانوں کی دنیا بسائی ہے، اس کی طرف ایک اشارہ کیا ہے. اس کی تفصیل پہلے بھی کئی صورتوں میں آ چکی ہے. یہ وہی ایک کمپلیکس دلیل ہے جو پہلے بھی آ چکی ہے. کمپلیکس ان دیٹ سینس کہ اس کے اجزاء مختلف جگہوں پہ متفرق طور پر بیان کیے گئے ہیں. یہ بات وہی ہے کہ اتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس میں ہر چیز آخری درجے میں ربط و ضبط میں ہے، نظم میں ہے، ہر چیز ڈسپلنڈ ہے، آرگنائز ہے. کوئی چیز پروردگار عالم کے حکم سے سرتابی نہیں کر رہی. سورج ویسا ہی ہے جیسے اسے ہونا چاہیے، چاند ویسا ہی ہے جیسے اسے ہونا چاہیے، سمندر ویسا ہی ہے جیسے انہیں ہونا چاہیے، پہاڑ ویسا ہی ہے جیسے انہیں ہونا چاہیے، سوائے انسان کی ہر چیز ویسی ہی ہے جیسی اسے ہونا چاہیے. سارا فساد اگر کہیں ہے تو انسانوں کی دنیا میں ہے. یہاں پہ نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ نہیں ملتا، بدکار
خزانوں پہ قابض ہیں، لوٹتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کو کوئی پلٹ کے نہیں پوچھتا، لوگوں پہ شدید ترین مصائب آتے ہیں، وہ تڑپتے ہیں، روتے ہیں، اسی طرح دنیا سے گزر جاتے ہیں، ان کے آنسو پوچھنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا، بے گناہ مارے جاتے ہیں، ان کی آبرو برباد ہوتی ہے، لوگوں کا، نیک لوگوں کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، ان کے اوپر زیادتیوں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ تو کیا جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اس انسانوں کی دنیا میں معاذ اللہ وہ کوئی چوک کر گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اگر یہ گمان ہے تو بڑی غلطی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں کر کیا رہا ہوں، میں آزما رہا ہوں۔ انسانی دنیا میں نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ لوگوں کو کھل کھیلنے کی آزادی ہے، جو کرنا ہے انہیں کریں، انہیں اختیار ہے، چاہے نیک بنے چاہے بد بنے۔ اس اختیار اور آزادی کے بغیر دیکھا نہیں جا سکتا، جانا نہیں جا سکتا کہ کون حقیقی معنوں میں پروردگار کا بندہ ہے۔ تو جو لوگ اس آزادی کے باوجود اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتے ہیں، لوگوں کی جان مال آبرو پر کوئی زیادتی نہیں کرتے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، زندگی میں کوئی مشکل آ جائے تو صبر اور استقامت سے ڈٹے رہتے ہیں، تو پروردگار کہتے ہیں مجھے اصل میں وہی لوگ چاہیے۔ مجھے اپنی ابدی رفاقت کے لیے، ختم نہ ہونے والے زمانے کے لیے، اس آسمان و زمین میں بادشاہی کرنے کے لیے، اپنی نیابت کے لیے مجھے کچھ میرے سچے بندے چاہیے، اور سچے بندے صرف اتنے اور ایسے ہی مشکل حالات میں مل سکتے ہیں۔ وہ قیمتی ترین انسان جو ہر طرح کی آزادی کے باوجود بھی اپنے اوپر پابندیاں لگا لیں، بدترین مصائب میں بھی صبر سے کام لیں، وہ اتنے قیمتی ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ ان کے ذمے، ان کے حوالے پوری کائنات کر دیں گے اللہ تعالیٰ بہت جلد، لیکن سر دست انہیں صبر و برداشت سے کام لینا ہوگا۔ تو یہ پوری آزمائش کا منصوبہ وہ کہتے ہیں میں نے اسی لیے لگایا ہے۔ یہ اتنی بڑی کائنات میں نے ایسے باطل نہیں پیدا کی، کھیل نہیں کیا، کھیل کرنا ہوتا تو اپنے پاس کر لیتا، زندہ جیتی جاگتی ہستیوں کو اس میں انوالو نہیں کرتا۔ تو یہ حکمت ہے جس کو وہ واضح کر رہے ہیں، اور اسی پیغام کے ساتھ رسول آئے۔ اب جو لوگ اس پیغام کو جھٹلا رہے ہیں، اس سے پہلے کچھ انفس و آفاقی دلائل بھی دیے، لیکن ان کو میں نے چھوڑ دیا ہے، ان پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، آئندہ بھی کریں گے۔ کفار کا انجام یہ ہوگا کہ ان کے لیے ایک جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس جہنم کو وہ دھاڑتا ہوا سنیں گے۔ یہ اس کی جو آگ لگی ہوئی ہوگی، آگ کے شعلوں کی جو ایک مخصوص آواز ہوتی ہے اس کا بیان ہے، اور وہ ابل رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹے جا رہی ہوگی، اور جب جب کوئی فوج، کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے نگہبان ان سے ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی تنبیہ کرنے والا، کوئی نذیر نہیں آیا تھا، کسی نے بتایا نہیں تھا تمہیں؟ وہ کہیں گے ہاں، کیوں نہیں آیا تھا، ڈرانے والا آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نہیں اتاری، تم ہی ہو جو گمراہ ہو اور ہمارے اچھے طریقے سے ہمیں نکال کے ایک مشکل زندگی کی طرف لا رہے ہو۔ اب یہ جملہ سنیے جو آگے وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ کاش ہم سن لیتے، کاش ہم کچھ عقل سے کام لے لیتے، تو آج اس دوزخ میں پڑنے والے ہم نہیں ہوتے۔ کل مذہبیت اصل میں ان دو لفظوں میں آ گئی ہے، سننا اور عقل سے کام لینا۔ ایک ہوتی ہے تعصب پر مبنی مذہبیت، جو دنیا کے سارے مذاہب میں ہمارے ہاں بھی ہے، اس میں یہ دو چیزیں نہیں ہوتی، کسی اور کی بات نہ سنو اور عقل کو کونے میں رکھ دو۔ قرآن جس مذہبیت کی طرف اٹھاتا ہے اس کی بنیادی ان دو چیزوں پہ، کہ سنو اور سوچو، یہ فرق ہے۔ تو کفار کہیں گے کہ کاش ہم سن لیتے، کاش ہم عقل سے کام لے لیتے، تو اس انجام کو نہیں پہنچتے۔ اس طرح وہ اپنے جرائم کا اعتراف کر لیں گے تو لعنت ہو ان آگ والوں پہ۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے غیب میں رہتے ہوئے بھی ڈرتے رہے، ان کے لیے بڑی مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور لوگوں، تم کوئی بات چپکے سے کہو یا بلند آواز سے،
تمہارا پروردگار سب سن لیتا ہے، وہ تو سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس سے بھی واقف ہے۔ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ بڑا باریک بین ہے، بڑا ہی باخبر ہے۔ پھر کچھ تنبیہات کفار کو کی گئی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ جو پچھلی قوموں کے ساتھ میں نے کیا ہے، تم دیکھو کہ انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھا تم نے میری پھٹکار کیسے ہوئی۔ یہ تاریخی دلیل ہے، اس کی تفصیل بھی اب مزید آگے آئے گی۔ ان کو جب بھی توجہ دلائی جاتی تھی تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ ہمیں دن تاریخ بتاؤ، یہ بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی۔ ظاہری بات ہے، ایک بالکل لغو اعتراض ہے، لغو سوال ہے۔ قیامت کا دن اگر تمہیں بتا دیا جائے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تم تیاری کر لو گے کہ وہ جب بھی آئے؟ اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ آ کے رہے گی۔ اس دنیا میں سارے معاملات اسی اصول پہ ہوتے ہیں کہ انسان جوانی ایک نہ ایک دن آتی ہے، کس تاریخ کو آئے گی؟ آپ کی اولادوں کی شادی ایک نہ ایک دن ہونی ہوتی ہے، آپ تیاری اس اصول پہ ملتوی رکھتے ہیں کہ میری بچی ابھی 1 سال کی ہے، پہلے مجھے پتہ چل جائے کہ آج سے 15 برس بعد وہ کون سی تاریخ ہوگی جب اس کی شادی ہوگی، پھر میں تیاری کروں گا یا کروں گی۔ تو دنیا کا کوئی کام اس اصول پہ چلایا ہے تم نے، جو قیامت کے لیے یہ اصول بنا لیا ہے؟ لیکن اصل تو مسئلہ یہ تھا کہ ماننا نہیں تھا۔ اسی تنبیہ کے ساتھ پھر یہ سورت ختم ہوتی ہے، اور دوسری سورت سورہ قلم ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصائب کا سامنا تھا۔ تو آپ کو حوصلہ افزائی سے، آپ کی تسلی سے یہ سورت شروع ہوتی ہے کہ اے نبی، آپ اپنے رب کی عنایت سے ہرگز مجنون نہیں ہے، یہی کہتے تھے حضور کو، دیوانہ ہے، اور آپ کے لیے تو وہ اجر ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ یہ پہلی دوسری نبوی کا ذکر ہے جب ہر طرف سے طعن و تشنیع تھے، خاندان والے بھی تنگ کر رہے تھے۔ اس وقت اللہ نے بتا دیا کہ اب آپ کو جو کچھ ملنا شروع ہوگا وہ ختم نہیں ہوگا، اور اسی دنیا میں اس کا آغاز ہو گیا۔ کتنے لوگ ہیں جو آپ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، پروردگار کی رحمتیں ہیں، فرشتوں کی دعائیں ہیں آپ کے لیے۔ تو یہ وہ اجر ہے جو ختم نہ ہونے والا ہے۔ اور پھر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ تو ایک اعلیٰ ترین اخلاق پر ہیں۔ اس کے برعکس جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ ان کا کوئی اثر نہ قبول کریں، اب ان کا اخلاق بیان ہو رہا ہے۔ ان کا کیا اخلاق ہے؟ ان میں سے یہ سارے لوگ کیسے ہیں؟ جھوٹی قسمیں کھانے میں ایکسپرٹ ہیں، اور بہت ہی ان کا رویہ ضلالت پر مبنی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی تحقیر کرتے ہوئے اشارے بازی کرتے ہیں، چغلیاں لگاتے پھرتے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ اس کو کاٹو، اس کو جوڑو، لوگوں کو اپنے ساتھ ملاؤ، ایک کی ادھر لگاؤ، تو یہ لگائی بجائی کرنا، چغلیاں لگانا، یہ سب ان لوگوں کا کردار تھا، آج بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ یہ وہ کردار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل برعکس ہے۔ یہ رسول اللہ کے دشمنوں کا کردار ہے۔ یہ کردار اگر میرے اندر ہے اور آپ میں ہے تو پھر بڑی سوچنے کی بات ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خیر سے روکنے والے ہیں۔ یہ بڑی عجیب صفت ہوتی ہے، آدمی نیکی خود بھی نہیں کرتا، اچھا اسے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کریں گے تو میرے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا، یعنی پھر دوسرے مجھ سے آ کے کہیں گے تم بھی نیکی کرو، تو ایسا آدمی پہلے قدم پہ آگے بڑھتا ہے اور دوسروں کو نیکی سے روکتا ہے۔ کوئی انفاق کا موقع آتا ہے تو کہتا ہے یہ بھی کوئی خرچ کرنے کی جگہ ہے، کوئی بھلائی کا کام آتا ہے تو کہتا ہے یہ بھی کوئی بھلائی کا کام ہے۔ اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ دوسروں نے اگر کر دیا تو خواہی نہ خواہی مجھے بھی کرنا پڑ جائے گا، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آگے بڑھ کے دوسروں کو روک دو۔ پھر ان کا معاملہ لوگوں پہ تعدی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، کسی کا پلاٹ دبا لیا، کسی کے پیسے دبا دیے، یہ زندگی ہوتی ہے، عصیم ہے، حق تلفی کرتے ہیں لوگوں کی۔ یہ تو زیادتی کا ذکر تھا، اب اپنے اوپر کوئی حقوق عائد ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے، وہ بھی ادا کرنے میں پیچھے ہیں۔ پتھر دل ہیں، کوئی بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی، پتھر دل ہے، اور ان سب کے بعد یہ بے اصل بھی ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا خاندانی شرافت، اس میں آدمی بہت کچھ کر جاتا ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ اور اس واسطے کہ بس کیا ہے، مادی فراوانی ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، اولاد ہے، اس وجہ سے رویہ ہو گیا۔ اور یہ قریش کے سرداروں کا رویہ تھا، اور جب ان پہ قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی تھی تو کہتے تھے یہ کیا کہانیاں ہمیں سنانی شروع کر دی ہیں تم نے،
تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں تنبیہ کرتے ہیں اور ایک واقعہ سناتے ہیں اصحاب الجنہ کا، باغ والوں کا ایک تمثیل ہے۔ کچھ لوگ تھے، انہوں نے باغ لگایا، اور جو قدیم زمانے میں ایک دستور تھا کہ جب فصل کٹتی تھی تو غریبوں کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ لازمن دیتے تھے، تو اتنے بخیل تھے کہ طے کر لیا کہ جلد سے جلد چل کے کاٹ لو فصل اور غریبوں کو بھی کچھ نہیں دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رات کے وقت ہی ان کے اوپر ایک آندھی آئی اور سارا باغ ان کا اجڑ گیا، وہاں پہنچے تو کچھ بھی نہیں تھا، تو اس پہ انہیں ندامت ہوئی۔ یہ اصل میں پیشگوئی کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان کفار کے ساتھ اب کیا ہوگا۔ سورہ محمد کا آغاز ہوا تھا نا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے اعمال ضائع ہو گئے، تو یہ مکے کے آغاز میں بھی اس تمثیل سے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، کذالک العذاب، میرا عذاب ایسا آئے گا، تم کچھ بھی کر لو، کفار مکہ تمہارے لیے اب یہ مقدر ہو گیا ہے کہ تم جو فصل بھی لگاؤ گے، چاہے اسلام کی مخالفت میں، چاہے اپنی دنیوی ترقی کے لیے، میں اسے کاٹ کے دم لوں گا، اس پہ عذاب بھیج کے دم لوں گا۔ اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ اکبر ہے، وہ بہت بڑا ہے، کاش یہ لوگ جان لیتے۔ اور پھر وہی بات جو جہاں سے سورہ ملک میں آغاز ہوا تھا، آزمائش ہے، تو آزمائش اصل میں کس لیے ہوتی ہے؟ آزمائش اکیلی کچھ بھی نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ نتیجہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ کیا میں اپنے فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دوں گا؟ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے مجھے؟ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں ویسا بے انصاف ہوں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اور مجرموں کے ساتھ میں کیا کروں گا؟ نیکوکاروں کا ذکر آگے آ رہا ہے، ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ جب بڑی ہلچل پڑے گی، محاورہ ایک عربی کا، پنڈلی کھلے گی۔ عرب کی شریف زادیاں ایک دستور تھا، اپنے آپ کو کورڈ رکھتی تھیں، لیکن جب کوئی ہنگامہ، بڑی جنگ ہوئی تو پھر سب بھاگتے ہیں، تو اپنی جو شلواریں یا جھاجر ان کی ہوتی تھی اس کو اٹھا کے بھاگتی تھیں، تو پنڈلیاں بھی اس سے ننگی ہو جاتی تھیں۔ تو اس سے محاورہ وجود میں آ گیا کہ بڑی ہلچل جب پڑے گی، یعنی قیامت کا وہ سانحہ واقعہ ہوگا، اور انہیں جب سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو یہ بدبخت سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی آنکھوں سے خوف جھلک رہا ہوگا، پست ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور وہ اس سے پہلے صحیح و سالم تھے دنیا میں اور سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے خدا رحمان کو، اور وہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو مجھے بھی اور اس کلام کو جھٹلانے والوں کو، میں انہیں تباہی کی طرف اب درجہ بدرجہ لے کے جاؤں گا۔ یہ استدراج اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جب کسی کو پکڑنا چاہتے ہیں، بڑے مجرم کو، تو میں پہلے بھی کسی موقع پہ عرض کر چکا ہوں، قرآن نے بھی بیان کیا، ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات میں ہے۔ وہ قدم بڑھاتے نہیں ہیں کسی کو پکڑنے کے لیے، اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، مجرم چل کے خود آتا ہے۔ تو ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ املی لہم، میں ڈھیل دے دیتا ہوں، اور میری تدبیر بڑی محکم ہے، ڈھیل دینے سے کوئی بھاگتا نہیں ہے، وہ چل کے میرے پاس ہی آ جاتا ہے، اور اس وقت گناہوں سے لدا ہوا ہوتا ہے، اور پھر جب سا میں پکڑوں گا، قرآن آگے آپ کو بتائے گا کہ ایسا کوئی نہیں پکڑے گا، اور جیسا میں باندھوں گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا کوئی نہیں باندھ سکتا۔ یہ ان کا انجام ہے۔ اب دوسری صورت، یہ دوسرا جوڑا ہے، حق اور مارج۔ جزا سزا کا اثبات، دلائل، مذاق اڑانے والوں کو عذاب کی وعید، اور نبی کریم کو صبر کی تلقین۔ ہو کر رہنے والی، الحاق کا قیامت کا ایک نام ہے، مطلب یہ کہ ہو کر رہنے والی، تمہیں کیا معلوم وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے۔ سمود اور عاد نے اس قاریہ کو جھٹلا دیا۔ قاریہ یہ ایک اور نام ہے، یہ جو اب تو خیر کال بیل لگی ہوتی ہیں، پہلے زمانے میں کنڈیاں لگی ہوتی تھیں دروازوں پہ، گھروں میں، یا زنجیریں، تو کوئی اچانک آتا تھا اور رات کے وقت آ رہا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، تو ایک دم سے کنڈی بجاتا تھا، کنڈی کے کھڑکھڑانے کی جو بار بار آواز ہوتی تھی وہ اصل میں قاریہ ہے۔ تو قیامت جب آئے گی تو وہ آگے ہم دیکھیں گے اسی صورت میں کہ زوردار قسم کا دھماکہ ہوگا، تو سب ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھیں گے، جیسے کنڈی کھڑکھڑانے سے لوگ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتے تھے،
تو ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میں نے سمود کے ساتھ کیا، انہیں ایک ایسی آفت نے ہلاک کیا جو حد سے بڑھنے والی تھی. اور جو عاد تھے یہ حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے. بڑے تنومند، بڑے صحت مند لوگ تھے، یہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان جیسے پیدا نہیں کیے میں نے، اتنے طاقتور تھے، بڑی رفاعیت تھی. جھٹلایا انہوں نے، وہی جو سب کرتے ہیں. حضرت نوح کے بعد یہ ان کی قوم تھی، بہت قدیم قوم ہے، تقریباً 7,000 کے لگ بھگ. اور عرب کے جنوب میں اب جو علاقہ عمان اور یمن کے بیچ میں ہے وہاں یہ واقع ہے. اب وہاں خیر صحرا رہ گیا، کچھ بھی نہیں بچا. اس زمانے میں بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا. انہوں نے جب جھٹلایا تو حضرت ہود نے بتایا کہ اب تم پہ عذاب آئے گا، پرواہ نہیں کی انہوں نے. اس کے بعد ہواؤں کا اور بادلوں کا ایک سلسلہ آیا، دور سے دیکھ کے خوش ہو گئے کہ اوہو یہ تو بادل آ رہے ہیں برسنے کے لیے ہمارے اوپر. برسنے نہیں آیا تھا، وہ اس کام کے لیے آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان پر ایک تند و سرکش آندھی کو مسلط کر دیا جو ان پر 8 دن اور 7 راتیں مستقل ان کے اوپر مسلط رہی. اور اس نے ان کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا. جیسے ہوتا ہے نا درخت جڑوں سے جب اکھاڑ کے پھینک دیا جائے تو وہ آخری شدت تعبیر ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ان کو پڑے ہوئے دیکھتے زمین میں، پچھڑے ہوئے اور تھے لمبے لمبے چوڑے. تو وہ کہتے ہیں گویا کہ ایسا لگتا کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں جو ہوا میں ادھر سے ادھر لڑکتے پھر رہے ہیں. یہ ان کی تنومند جسم کی طرف اشارہ ہے. اور پھر پوچھتے ہیں اب کوئی دیکھتے ہو تم ان میں سے کچھ؟ یہی دوسرے گروہوں کے ساتھ ہوا. اور یہ جو سزا جزا ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ اس پر دلیل ہے، اس پر ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ قیامت بھی آئے گی جب ایک ہی دفعہ پھونک دیا جائے گا سور میں، اور پھر پہاڑوں کو اور زمین کو ایک ہی دفعہ اٹھا کر پاش پاش کر دیا جائے گا. وہ ہم نہیں جانتے اس کی شکل کیا ہے. میرا اکثر میں سوچتا ہوں، میرا خیال یہی ہے کہ کوئی بڑا شہاب ثاقب آ کے زمین سے ٹکرائے گا، یا جس طرح سورہ قمر میں گزرا چاند کا ہی کوئی حصہ ٹوٹ کے زمین کو ہٹ کرے گا. اور اب سارے سائنس کے ماہرین اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ تو ہونا ہی ہے، جلد یا بدیر. کب ہوگا صرف یہ مسئلہ ہے. اس کے لیے تیاری بھی کر رہے ہیں، وہ میزائل وغیرہ بنا رہے ہیں کہ خلا میں روک دیں، مگر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا. پہلے بھی ایک دفعہ ایسا ہوا تھا تو اس کے بعد سب کچھ جو زمین پہ تھا برباد ہو گیا تھا، لیکن اب اس سے کہیں زیادہ شدید ہوگا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب وہ ہوگا تو ایسا شدید زلزلہ ہوگا کہ زمین گویا اور پہاڑ ہوا میں اچھلیں گے اور سب آ کے ٹکرائیں گے اور پاش پاش ہو جائیں گے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس روز وہ ہونے والی ہو جائے گی اور آسمان اس روز پھٹ جائے گا، بہت کمزور ہو جائے گا. قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ دروازے ہی دروازے بن جائیں گے، اور فرشتے ڈر کے سہم کے، وہ فرشتے جن کو یہ خدا کی بیٹیاں سمجھتے ہیں اور ان کی شفاعت کراتے ہیں کی امید رکھتے ہیں، وہ ایک کونے میں ہو جائیں گے. اور اس روز تیرے رب کے عرش کو 8 اٹھائے ہوئے ہوں گے. حاملین عرش کی طرف اشارہ ہے. اور اس روز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم پیش کیے جاؤ گے اور کوئی تمہاری چھپی ہوئی چیز بھی چھپی نہیں رہے گی. بس لوگ جن کو ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوشی سے کہیں گے کہ لو پڑھ لو میری رجسٹر، میرا نام اعمال. یعنی ایک ایک شخص کو بلائیں گے اللہ تعالیٰ، اس کا حساب کتاب ہوگا، اور جس ہاتھ میں بھی نام اعمال پکڑا دیا گیا اسی وقت فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ ڈیسیجن اصل میں یہ ہوا ہے، اعلان ایسے کریں گے. سیدھے ہاتھ کا مطلب ہے کامیاب ہوگا. تو اس وقت آدمی خوشی سے چلائے گا اور کہے گا لوگوں پڑھ لو میری نام اعمال. یعنی میں بہت خوش ہوں، مجھے گمان تھا، میں نے اسی احساس میں زندگی گزاری کہ مجھے ایک روز اس حساب کتاب سے دوچار ہونا ہے. پھر اسے دل پسند عیش میں داخل کر دیا جائے گا، بلند جنتوں کے اندر، بہشت بری میں، جس کے پھل ہر لمحہ ان کی دسترس میں ہوں گے. اور ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے سے، جو تم اعمال کرتے رہے اس کے بدلے میں آج کھاؤ. کل میں نے عرض کی تھی نا کہ دنیا تو چھٹی نہ کرنے کی جگہ ہے، کام کرنے کی جگہ ہے. چھٹی کی جگہ تو یہ ہے، کام کریں 60 سال 50 سال یا جتنی بھی زندگی رہ گئی ہے، اور اس کے بعد ختم نہ ہونے والے وقت کے لیے مزہ اور عیش. اور جن کو
ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا تو وہ کہیں گے کہ کاش میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہیں جاتا، مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ حساب کتاب کیا ہے، کاش وہ جو پہلی موت آئی تھی نا وہی فیصلہ کن ہوتی، معاملہ ختم ہو جاتا اس کے ساتھ، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا، میری سلطنت برباد ہو گئی، حکم ہوگا اسے پکڑو، اس کے گلے میں توق ڈالو، اس کو جہنم میں پھینک دو، اس کو ایک ایسی زنجیر سے جکڑو جس کی لمبائی 70 گز ہے۔ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، یہ جرائم کا بیان ہے، اور جرائم کی 2 ہی کیٹیگری ہے، اللہ کے حقوق کے خلاف ورزی، اس کو بیان کر دیا، اللہ بلند و عظیم پہ ایمان نہیں لاتا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا تھا۔ یعنی دینداری کا کل خلاصہ یہ چیز ہے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ تو آج اس کا کوئی غم گسار نہیں، نہ اس کے لیے کوئی کھانا ہے سوائے زخموں کے دھوبن کے، وہ زخم ہوتے ہیں نا، ان سے رس رہے ہوتے ہیں، خون اور پیپ نکل رہی ہوتی ہے، تو وہ ملا کے ان کو ڈنر اور لنچ بریک فاسٹ دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں گواہی میں پیش کرتا ہوں جسے تم دیکھتے ہو۔ دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ انفس و افاق کی نشانیاں، تاریخی نشانیاں، تاریخی آثار، اور جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ اب وہ دونوں چیزیں آگے آ رہی ہیں۔ دوسری سے مراد ہے جنوں کی گواہی، جنہیں تم نہیں دیکھتے یعنی جنوں کی گواہی، یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ یہ ایک عظیم فرشتے کا کلام ہے، یعنی جبرائیل امین لے کے آ رہے ہیں، شاعری نہیں ہے، کہانت نہیں ہے، پروردگار عالم کا نازل کردہ کلام ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین پہ یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا حصہ سورہ معارج ہے۔ یہ جھٹلانے والے جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ آج ہی لے آؤ عذاب، جس عذاب سے ڈرا رہا ہوں، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ مانگنے والے نے عذاب کے لیے جلدی مچائی ہے، یہ واقع ہو کر رہے گا، کافروں سے کوئی نہیں دور کر سکے گا، لیکن یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اور اس کے ہاں تو طریقہ یہ ہے کہ روح الامین اور فرشتے بھی اپنے اعمال لے کے جب چڑھتے ہیں تو ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی کے اعتبار سے 50,000 برس ہے۔ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حج میں اور سورہ سجدہ میں کہ ایک سلسلہ وہ ہوتا ہے جس میں 1000 برس کا ایک دن ہوتا ہے، وہ اقوام کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ قوموں کے معاملات میں ایک ایک دن محسوس ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 1000 دن میں کوئی کام کرتے ہیں۔ یہ جو کائناتی سطح پہ کچھ کرتے ہیں تو اس میں 50,000 سال، یہ اسی کا جواب ہے، چونکہ قیامت مانگ رہے تھے، یہ اس کا جواب دیا ہے کہ 50,000 سال ہمارا دن ہے، تو میں نے بھی صبر کرو۔ یہ سے بہت دور دیکھ رہے ہیں، ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو دور لگتا ہے، ہمیں تو لگتا ہے کہ بالکل بس 50,000 سال کے حساب سے تو کوئی وقت ہی نہیں بچا، ایک دن کا گویا کہ اب تو منٹس رہ گئے ہیں، بلکہ یہ منٹس تو شاید حضور کے زمانے میں تھے، ہمارے زمانے میں تو اب سیکنڈز ہی بچے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جب وہ آئے گی تو اس روز آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، سرخی مائل، جہنم کے شعلوں کا اثر ہوگا، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنی ہوئی روئی۔ اب تو میرے خیال میں کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا روئی کیسے دھنی جاتی ہے۔ میں اپنی فار مائی اون نالج میں جاننا چاہتا ہوں، جس نے اون کو دیکھا ہے، روئی کو دھنتے ہوئے، ذرا ہاتھ اٹھا دیں گے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ میرا اندازہ بالکل غلط تھا جی، بہت سے لوگوں نے دیکھ رکھا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں بڑے بڑے ہمالیہ جیسے پہاڑ ہوا میں روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ جب روئی دھنی جاتی ہے تو ہوا میں کس طرح اڑتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو پہاڑ ہے نا یہ اس طرح اڑ رہے ہوں گے، اور اس روز کوئی گہرا دوست بھی کسی گہرے دوست کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے، یہ رہا تمہارا دوست، شکل دیکھ کے بھاگ جائیں گے دوست کی۔ اور مجرم اس روز یہ چاہے گا کہ میں آج کے اس عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو میں فدیے میں دے دوں، پروردگار اسے لیجیے اور مجھے چھوڑیے، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اور اس کنبے خاندان کو جس کی پناہ پکڑتا تھا میں، اور پوری دنیا میں سارے انسان ہیں، ساری چیزیں سب لے لیں، مجھے چھوڑ دیں، پھر نجات پا جائیں۔ کوئی امکان نہیں، کہتے ہیں کلّا، ممکن ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو اس آگ میں جانا ہے، وہ آگ کی لپٹ ہے، اور جو تمہاری کھالوں کو چاٹ جائے گی، وہ شعلے اس کے جو ہیں جیسے
سانپ کی زبان نکلتی ہے ایسے ہی وہ ٹچ کرے گی آ کے اور پوری پہلے مرحلے پہ کھال اتھیڑ دے گی اور وہ آواز دے کے بلائے گی ادھر آؤ. وہ ہر اس شخص کو جو اس دنیا میں نبی کی دعوت سن کر قرآن کی دعوت سن کر پیٹ پھیرتا ہے اور مڑ کر چلا جاتا ہے اور سینت کے مال جمع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ انسان بڑا تھوڑ دلا ہے، ذرا مصیبت آئی تو جزا فضا کرنے لگا اور اس کو کوئی خیر دے دی تو مال رک کے بیٹھ جاتا ہے. تو پھر کہتے ہیں مجھے کیسے لوگ چاہیے؟ مجھے ایسے لوگ چاہیے جو نماز پڑھنے والے ہیں اور نمازوں پہ ہمیشہ قائم رہنے والے ہوں. یہ نہیں کہ گنڈے دار نماز رمضان میں پڑھی رمضان کے بعد چھوڑ دی، ظہر کی پڑھی فجر کی چھوڑ دی، ایسا نہیں، مستقل، جن کے مالوں میں لوگوں کا، مانگنے والوں کا، محروموں کا حق ہوتا ہے، یعنی وہ ان کو دیتے ہیں تو ان کا حق سمجھ کے دیتے ہیں، اور جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. زندگی ایسے گزرتی ہے کہ ان کو ایک ایک عمل بتاتا ہے کہ یہ ماننے والے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر کی زندگی گزارتے ہیں. اور تمہارے رب کا عذاب کوئی ایسا تو نہیں کہ اس سے بے خوف ہو کے بھی کوئی جیا جائے. اور یہ اپنے آپ کو زنا سے بچاتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پابندی کرتے ہیں. یعنی پوری زندگی اصل میں عہد ہے یا امانت، حقوق ہے نا جو ہمیں ادا کرنے ہیں، فرائض ہے جو ادا کرنے ہیں. تو جیسے ہم ماں باپ کے یہاں پیدا ہوتے ہیں تو وہاں پہ کوئی ریٹن کانٹریکٹ نہیں ہوتا، وہ جو حقوق ہم ماں باپ کے ادا کرتے ہیں وہ گویا کہ امانت ہم ادا کر رہے ہیں. وہ امانت کی ایک مثال ہے. امانت کی صرف یہ نہیں ہوتی کہ کسی نے پیسے رکھوائے اور واپس کر دیے، وہ سارے حقوق جو معروف عرف رسم روایت کے تحت عائد ہو جاتے ہیں. اور دوسرے حقوق وہ ہوتے ہیں جو ہم معاہدات کے تحت کرتے ہیں. میاں بیوی جب شادی کرتے ہیں تو معاہدہ ہوتا ہے، تو کچھ حقوق وہاں عائد ہو جاتے ہیں، تو سارے حقوق ادا کرتے ہیں اور اپنی شہادتوں پہ قائم رہتے ہیں. عدل کا بار بار حکم ہے. عدل کی ایک شکل یہ کہ آپ انصاف سے فیصلہ کریں، ایک شکل یہ ہوتی ہے آپ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ صحیح بات کیا ہوئی تھی، مدد دے سکتے ہیں. تو ہر حال میں ہر خوف کو اور ہر مفاد کو نظر انداز کر کے گواہی دیتے ہیں. جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ فجر کی نماز ظہر کے وقت پڑھی اور ظہر کی عصر کے وقت، انہی کا بدلہ ہے کہ یہ باغوں میں ہوں گے اور بڑی عزت کے ساتھ وہاں رکھے جائیں گے. اور یہ وہ رویہ ہے، یہ ان مقامات میں سے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح کے لوگ چاہیے، کیا دین میں مطلوب ہے. اب وقت ہو گیا، انشاءاللہ اگلا حصہ ہم اگلے سیشن میں پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.